بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے رمضان کی فضیلت، پارٹ نمبر 2۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان عطا فرماتے نہ سورہ اخلاص عطا فرماتے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید میں قل هو اللہ احد والی صورت، ان دونوں چیزوں کو دینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ان کو بتایا تمہارے اوپر ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اور رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر المواسات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو نعمتوں کی قدر آتی ہے، دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی، جن کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے، تو انسان کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتا رہے، اور یہی انسانیت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندہ سے فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے پروردگار، آپ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے پیاسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، فلاں موقع پر تیرا ایک ہمسایہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلا پلا دیتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہو، اگر تو نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہوتی۔ اس وقت انسان کی آنکھ کھلے گی کہ اللہ رب العزت کی یہاں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنے کا کیا مقام ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہو، اگر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم بیان کرے، اپنی پریشانی بیان کرے، اپنے دکھڑے سنائے، اپنی مشکلات کی تفصیل تنہائی میں بیٹھ کر دعاؤں میں بتائے، تے پروردگار عالم اس کی غمخواری کیوں نہ فرمائیں گے؟ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہے تو معلوم ہوا کہ ہم غمزدوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے غم تہجد کے بعد تنہائیوں میں اپنے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کریں۔ وہ پروردگار جس نے بندوں کو غمخواری کا حکم دیا، وہ پروردگار خود بھی اپنے بندوں کی غمخواری فرمائے گا۔ اس مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی آدمی ایک فرض پر عمل کرے تو 70 فرض پر عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، نفلی عمل کرے تو غیر رمضان میں گویا فرض پر عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اس مہینے کے فضائل ہیں۔ اس مہینے کے آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا، اس کی قدر کیجئے اور اس کا اہتمام کیجئے۔ اب جو ہے میرے ساتھ پڑھیے ظالم کے ظلم سے نجات کا نبوی نسخہ، پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم،
الحمدللہ رب العالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی سخت امر پیش آتا تو یہ دعا پڑھتے تھے. ترجمہ ہی پڑھ لیجیے میرے ساتھ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے. اللہ پاک ہے جو عظیم عرش کا رب ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور اس کا امیجز بنا کر بھیج رہا ہوں. اسے پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.